اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند میں روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر جس جان پر موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، یعنی جسم کی طرف نہیں لوٹاتا، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک واپس چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا کافروں نے اپنے بت اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ فرمائیے، کیا بت سفارش کریں گے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں؟ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، شفاعت تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا اوروں یعنی بتوں کا ذکر کیا جائے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشہادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ اے حبیب آپ عرض کیجئے، اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان ہر اس بات میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں یعنی کافروں کے لیے زمین کا تمام مال اور اس کے ساتھ اس جیسا مزید مال ہوتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سب کچھ دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ شدید عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان پر ان کے برے کاموں کا وبال ظاہر ہو جائے گا، اور ان کو وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے صرف میرے علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ نعمت تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی تو ان کا کمایا ہوا مال ان کے کچھ کام نہ آیا۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ تو انہیں ان کے برے کاموں کا وبال پہنچا، اور ان اہل مکہ میں جو ظالم ہیں ان قریب ان کو بھی ان کے برے کاموں کا وبال پہنچے گا، اور وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔